میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، مگر 12 ربیع اول کو عید الميلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جواب سوال میں خود ہی کہہ دیا، اور عام طور پہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں۔ جی، تو تیسری عید کہاں سے ہے؟ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یا ربیع الاول شریف کو جو ہے وہ عید کا دن کہنا کیسا ہے 12 تاریخ کو؟ تو یہ بات ہی بنیادی اعتبار سے غلط ہے کہ اسلام میں فقط 2 عیدیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 عیدیں اصل میں یہ ان 2 دنوں کے بدلے ہمیں عطا ہوئی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں کفار کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ 2 دن جمع ہوتے تھے سال میں، اور اس میں کھیل کود وغیرہ کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے تمہیں 2 دن عطا فرمائے۔ تو وہ 2 دن یوم الفطر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عید کا دن ہے ہی نہیں۔ بہت سارے دلائل اس پر عقلی اور نقلی اعتبار سے یہ موجود ہیں، یعنی کتاب و سنت سے بھی موجود ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی موجود ہیں۔ ہم خود ہی دیکھ لیں کہ کیا ہم صرف یہ 2 دن ہی جو ہے اس کو عید کا دن کہتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں جو عید الفطر کا دوسرا دن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ دوسری عید ہے، تیسرا دن ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں یہ تیسری عید ہے۔ تو خود ہی تو ہم اس کو دوسری عید تیسری عید یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بقرہ عید کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آج تو میری عید ہو گئی، آج تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ عرب دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ان کی آزادی کا دن ہوگا تو اس کو یہ بولتے ہیں عید الوطنی، یعنی وطن کے آزاد ہونے کے دن کا یہ نام رکھتے ہیں عید، کہ اس دن خوشی حاصل ہوئی۔ تو عید بنیادی اعتبار سے اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ خوشی کے جو لوٹ کر آئے، عید کا معنی ہے وہ خوشی جو لوٹ کر آئے۔ تو یہ تو ایک لغوی اعتبار سے اور ایک سمپل مثالیں ہو گئیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہنا کہ 2 ہی عیدیں ہیں، یہ بنیادی اعتبار سے احادیث طیبہ کے اور قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان یہ موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ تو اب پورے سال کے اندر 52 جمعہ آتے ہیں، تو یہ الگ جو ہے وہ جو ہے عید کے دن ہو گئے۔ تو اتنی ساری عیدیں تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ مسند احمد اور کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کے ایک شخص نے یہ عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم گروہ یہود کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ کہ یہ آیت مبارکہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں کہ کب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے۔ صحیح۔ دوسری روایت جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں اس کی اور وضاحت ہے کہ یہ دن گویا کہ مسلمانوں کے لیے 2 عیدوں کا مجموعہ ہے، کہ ایک تو وہ جمعہ کا دن تھا، دوسرا وہ عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، تو وہ بھی عید کا دن تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جملے کے ذریعے بتایا کہ یہ آلریڈی ہمارے لیے 2 عیدیں موجود ہیں، کہ ایک تو 9 تاریخ کو حج کا دن ہے تو وہ ویسے عید کا دن ہو گیا، یہ 10 تاریخ سے پہلے کی عید بن گئی، اور ایک جمعہ کا دن ہے وہ بھی ہماری عید کا دن ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 عیدیں ہمارے لیے جمع ہوئی ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن الگ عید ہو گیا اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ 9 تاریخ یہ الگ عید ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے جب ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے گفتگو کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے تو دسترخوان کو نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا، تاکہ یہ دسترخوان کا اترنا ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے
یہ عید کا دن بن جائے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے نعمت نازل ہو رہی ہے تو اب وہ ہمارے لیے تو عید ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جو بعد میں آنے والے افراد ہیں ہمارے، تو ان کے آبا و اجداد کے اوپر یہ نعمت ہو رہی ہے تو ان کے لیے بھی وہ عید کا دن قرار پائے گا۔ تو یہ بات ہی بنیادی اعتبار سے غلط ہے کہ جو ہے وہ اسلام کے اندر تیسری عید کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ عید کہنا یہ خوشی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس دن کوئی خوشی عطا فرماتے ہیں تو اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہو گئی تو کہتے ہیں آج تو میرا عید کا دن ہے۔ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ نفع حاصل ہو گیا، فائدہ حاصل ہو گیا تو کہتے ہیں یا تو عید ہو گئی میری۔ تو یہ عام لفظ ہے، کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال، یعنی اگر عقل سے کام لیں گے اور قرآن و سنت کو دیکھیں گے تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو کوئی شرعی عید بھی نہیں کہا جاتا کہ جو باقاعدہ جس کے اندر، اچھا پھر یہی ہوتا نا، اس میں پھر نماز کیوں نہیں ہے؟ عید ہے تو نماز کیوں نہیں؟ یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ جو عید ہوگی اس کے لیے نماز شرط ہوگی، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ پاک جس کے لیے جو چاہے مقرر کر دے۔ تو بہت بڑی عید اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس دن عید کا حکم بھی نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا کہ عید کی نماز اس کے اندر پڑھی جائے۔ اور جمعہ بھی تو ہے، جمعے میں جمعے کی نماز پڑھی جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جو عام روٹین کے دن ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ 14 اگست کو کوئی کہے کہ بھائی آج کے دن کیوں نماز نہیں ہو رہی، کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے وطن کی، تو عید کا دن ہے، عید الوطنی ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ اب عید الوطنی منا رہے ہیں، عرب شریف کے کسی شخص سے کہہ دیا جائے کہ بھائی عید الوطنی منا رہے تو اس کی نماز کب پڑھیں گے، وہ کیا بولے گا؟ یہ بولے گا کہ تھوڑا سا علاج کروا لیں، اور کیا کریں۔